نکاح کریں گے تو شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں کریں گے، ہم اپنی بیٹیوں کا نکاح کریں گے تو شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں کریں گے۔ خدا کے واسطے آج اگر بیٹیوں کو ہم برائی کے لیے چھوڑ رہے ہیں تو یہ سوچ کر کے کہ ہمارے پاس اتنی زمین نہیں ہے، ہمارے پاس اتنے جائیداد نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ ہم داماد کے لیے اتنا انتظام کر سکیں، ہمارے پاس لاکھوں کی جائیداد نہیں ہے، ہمارے پاس لاکھوں کا مال نہیں ہے کہ ہم داماد خرید سکیں۔ میری قوم کے لوگوں تو کیوں نہیں ہم شریعت مصطفیٰ کے مطابق نکاح کو انجام دیتے، کیوں نہیں اللہ کے رسول کے بتائے ہوئی شریعت کے مطابق ہم نکاح کو انجام دے کے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے، اور اسے بہت مشکل کر دو تاکہ وہ اور مشکل ہو جائے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ اپنی بیٹیوں کی پیدائش پر خوش ہوں اور ان کے لیے ہم ہر کوشش کریں۔ ہاں تکلیفیں اگر کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے، پریشانیاں اگر کچھ دیر کے لیے ہوتی ہیں، آپ اسے صبر کر کے اسے برداشت کر لیں اور اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھیں، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اللہ رب العزت کی ذات پہ آپ یقین رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ غیب کے لیے غیب سے اللہ آپ کی مدد فرماتا ہوا ضرور نظر آئے گا۔ ہمیں اللہ رب العزت کی ذات پر یقین کامل ہونا چاہیے۔ میری قوم کی بیٹیوں، تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ آپ اسلام کی تاریخ اور اسلام کی مقدس شہزادیوں کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ مذہب اسلام کی آپ یاری میں، مذہب اسلام کو یہاں تک پہنچانے میں صرف مردوں کا کردار نہیں رہا ہے، بلکہ ہماری قوم کی شہزادیوں کا، ہماری قوم کی بیٹیوں کا بھی اہم کردار رہا ہے۔ ایک خاتون ہے جسے مذہب اسلام میں اور اللہ کی راہ میں سب سے پہلے شہادت کا جام نوش کرنے کا شرف ملتا ہے، جسے حضرت سمیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ، جب آپ نے اسلام کو قبول کیا، آپ نے محمد عربی کی غلامی کا پٹا اپنی گردن پہ ڈالا، ابو جہل نے ڈرایا، آپ کو دھمکایا، سمیہ اگر تو نے مذہب اسلام